ایک ایسی دنیا میں جہاں دولت، شہرت اور دلکشی ہی سب کچھ ہو، کیا وہاں خاموش طبیعت اور اصولوں پر قائم رہنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ چلیے جین آسٹن کے مشہور ناول مینسفیلڈ پارک کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور ایک ایسی نوجوان خاتون کے سفر کو دیکھتے ہیں جس کا کردار ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے فینی پرائس سے، غربت میں پلی بڑی ایک لڑکی جسے اس کے امیر رشتہ داروں کے عالی شان گھر مینسفیلڈ پارک بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بظاہر سب کچھ تھا، لیکن فینی کے لیے وہاں اپنے پن کا احساس بالکل نہیں تھا۔ مینسفیلڈ پارک میں فینی کی زندگی تنہائی میں گزرتی ہے۔ اس کی خالائیں اور کزنز اسے ہر وقت یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ان سے کمتر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسی دنیا میں بالکل اکیلی ہے جہاں حیثیت اور دولت ہی سب کچھ مانا جاتا ہے۔ لیکن اس گہری تنہائی میں روشنی کی ایک کرن بھی تھی، اور وہ تھا اس کا کزن ایڈمنڈ برٹرم۔ ایڈمنڈ صرف اس کا دوست ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا ہمدرد اور استاد بھی تھا، جو اسے وہ مہربانی اور فکری ساتھ دیتا تھا جو اسے اس گھر میں کہیں اور سے نہیں ملتا تھا۔ اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ گھر کے جو سخت مزاج سربراہ تھے سر تھامس، وہ کسی کام سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی مینسفیلڈ پارک کی سنجیدہ فضا میں ایک ہلکا پن آ جاتا ہے، مگر یہ سکون زیادہ دیر کا مہمان نہیں تھا، کیونکہ لندن سے دو بہت ہی دلکش اور دنیا دار بہن بھائی ہنری اور میری کرافورڈ وہاں آ پہنچتے ہیں، اور ان کا آنا ایک طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ یہاں سے کہانی کا اصل تصادم شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف برٹرم خاندان کی روایتی اور محفوظ اقدار ہیں، اور دوسری طرف کرافورڈز کی چکا چوند اور دنیاوی چالاکیاں۔ دو بالکل مختلف دنیائیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہنری کرافورڈ کی سوچ کیسی تھی؟ اس کے اپنے الفاظ ہی کافی ہیں۔ وہ کہتا ہے شادی، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، سب دھوکہ اور مایوسی ہے۔ مطلب اس کے لیے رشتے اور جذبات محض ایک کھیل تھے، اور یہ سوچ آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کی بہن میری کرافورڈ وہ بھی کچھ کم نہیں تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ خوشی کا سب سے بہترین نسخہ ایک بڑی آمدنی ہے۔ اس کی یہ مادہ پرستانہ سوچ اصول پسند ایڈمن کو اپنی طرف کھینچتی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی کرتی ہے۔ اچھا، تو ان اقدار کا ٹکراؤ کھل کر تب سامنے آتا ہے جب کرافورڈز سب کو لورز واؤز نامی ایک ڈرامہ کرنے پر اکساتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اپنے موضوع کی وجہ سے اس زمانے میں کافی متنازع سمجھا جاتا تھا، اور اس میں حصہ لینا یا نہ لینا ایڈمنڈ کے لیے ایک بڑا اخلاقی امتحان بن جاتا ہے، جس سے گھر کا ماحول اور بھی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اب کہانی کے اس اہم موڑ کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں فینی کی خاموش طاقت کو سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو ہنری کرافورڈ کے ذہن میں بس ایک شرارت تھی، ایک کہہ سکتے ہیں کہ بے حد ظالمانہ شرارت۔ اس نے صرف اپنی بوریت دور کرنے کے لیے فینی کے جذبات سے کھیلنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ اس خاموش لڑکی کو اپنے عشق میں مبتلا کرنا ایک دلچسپ مشغلہ ہوگا۔ لیکن کہانی ہمیشہ ویسا نہیں چلتی جیسا سوچا جاتا ہے نا؟ فینی کی نیکی اور سادگی میں کچھ ایسا تھا کہ ہنری کا کھیل حقیقت میں بدل گیا۔ وہ سچ میں اس سے محبت کرنے لگا اور آخرکار اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ اب فینی ایک بہت بڑی کشمکش میں پھنس گئی۔ کیا وہ ایک ایسے شخص کو انکار کر سکتی تھی جس کے پاس سماجی حیثیت، دولت اور دلکشی سب کچھ تھا؟ اوپر سے خاندان کا شدید دباؤ تھا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لے۔ تو فینی کے سامنے دو راستے تھے۔ اگر ہاں کہتی تو مالی تحفظ ملتا، خاندان خوش ہوتا، اور اس پر جو احسانات تھے شاید ان کا بدلہ چک جاتا۔ لیکن دوسری طرف اس کا ضمیر تھا۔ وہ ہنری کے کردار پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اور ان سب کے پیچھے ایڈمنڈ کے لیے اس کی خاموش محبت بھی تھی۔ اور جب فینی انکار کرتی ہے تو نتیجہ بہت شدید نکلتا ہے۔ اس کے تایا سر تھامس غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ وہ اس پر خود غرضی اور ناشکری کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ اس کی اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی پہلی بڑی قیمت تھی۔ اور پھر کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ کرافورڈز کی نمائندگی کرنے والی وہ سطحی اور دکھاوے کی دنیا تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے، اور وقت فینی کے فیصلے کو درست ثابت کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ سردیوں میں ماریا برٹرم صرف حیثیت کے لیے ایک امیر آدمی سے شادی کرتی ہے۔ باہر آتے آتے لندن میں اس کا ہنری کرافورڈ کے ساتھ معاشقہ شروع ہو جاتا ہے، اور گرمیوں تک تو حد ہی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر ہنری کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، جس سے پورے خاندان کی سرعام بدنامی ہوتی ہے۔ لیکن اس اسکینڈل پر میری کرافورڈ کا رد عمل اس کے اصلی کردار کو پوری طرح بے نقاب کر دیتا ہے۔ اسے اس بات پر اخلاقی غم و غصہ نہیں ہوتا کہ کیا غلط ہوا، بلکہ وہ اس بات پر زیادہ فکر مند نظر آتی ہے کہ اب خاندان کی ساکھ کا کیا ہوگا اور لوگ کیا کہیں گے۔
یہی وہ لمحہ تھا جب ایڈمنڈ کی آنکھوں سے پٹی اترتی ہے. اسے آخرکار احساس ہوتا ہے کہ وہ جس میری سے محبت کرتا تھا وہ تو کبھی تھی ہی نہیں، وہ صرف اس کا ایک تصور تھا. یہ اس کی مایوسی کی انتہا تھی. چلیے اب کہانی کے انجام کی طرف چلتے ہیں، جہاں اس ساری افراتفری اور تباہی کے بعد فینی کی ثابت قدمی اور نیکی کو آخرکار وہ مقام ملتا ہے جس کی وہ حقدار تھی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ باقی کرداروں کو اپنے غلط فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ماریا رسوا ہوئی، ہنری کا اپنا کردار تباہ ہو گیا، اور برٹرم خاندان اگرچہ بری طرح ہل کر رہ گیا تھا لیکن اب سنبھلنے کے مرحلے میں تھا. ایڈمنڈ جب مینسفیلڈ پارک واپس آتا ہے تو وہ ایک بدلا ہوا انسان ہوتا ہے. وہ میری کرافورڈ کے سحر سے پوری طرح آزاد ہو چکا تھا. اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں اور اب وہ اس شخص کی حقیقی قدر کو پہچان سکتا تھا جو ہمیشہ ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی رہی. اور یہ کہانی کا وہ جذباتی عروج ہے جس کا سب کو انتظار تھا. ایڈمنڈ کو آخرکار اپنی سچی محبت کا احساس ہوتا ہے اور وہ فینی سے اس کا اظہار کرتا ہے جو ہمیشہ سے اس کی سچی قدردان تھی. تو فینی پرائس، جو کبھی اس گھر میں ایک بھولی بسری نظر انداز کی گئی رشتہ دار تھی، اب اسی مینسفیلڈ پارک کا نیا اخلاقی مرکز بن جاتی ہے. اس کا سفر ایک ڈری سہمی لڑکی سے خاندان کے ایک قابل احترام اور عزیز رکن تک مکمل ہوتا ہے. فینی پرائس کی یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے. ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر کوئی دکھاوے اور سماجی حیثیت کے پیچھے بھاگ رہا ہو، ایک خاموش اور اصول پسند دل کی حقیقی طاقت آخر ہے کیا؟ تو آج ہم جین آسٹن کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور شاید سب سے متنازع ناول مینسفیلڈ پارک پر گہری بات چیت کر رہے ہیں. جی، اور یہ متنازع اس لیے ہے کیونکہ اس کی ہیروئن فینی پرائس اکثر لوگوں کو بہت خاموش یا شاید غیر دلچسپ لگتی ہے. بالکل، اور یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فینی واقعی کمزور ہے یا اس کی خاموشی میں کوئی غیر معمولی اخلاقی طاقت چھپی ہے؟ یہی تو اس ناول کی خوبصورتی ہے، یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے. تو آئیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں. 10 سال کی فینی پرائس ہے جسے اس کے غریب گھر سے اسے اس کے امیر رشتہ داروں یعنی برٹرم خاندان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، ان کے شاندار گھر مینسفیلڈ پارک میں. اور یہ اس کے لیے ایک بالکل نئی دنیا ہے. بالکل، ایک ایسی جگہ جہاں اسے مسلسل یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ کمتر ہے، کہ اس پر احسان کیا گیا ہے. اس کا واحد سہارا اس کا کزن ایڈمنڈ بنتا ہے، جو اس کا واحد دوست بھی ہے. جی، لیکن مینسفیلڈ پارک کی یہ جو پرسکون سی دنیا ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. جب سر تھامس برٹرم جو خاندان کے سربراہ ہیں انہیں اینٹیگوا جانا پڑتا ہے. اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اور ان کے جاتے ہی گھر کا ماحول ایک دم بدل جاتا ہے. ایک نئی آزادی سی آ جاتی ہے. اور اسی آزادی کے ماحول میں 2 نئے کرداروں کی آمد ہوتی ہے جو مینسفیلڈ پارک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں. بالکل، ہنری اور میری کرافورڈ. یہ لندن سے آئے بہن بھائی ہیں جو پڑوس میں رہنے لگتے ہیں. اور یہ صرف نئے پڑوسی نہیں ہیں، یہ ایک بالکل مختلف سوچ لے کر آئے ہیں. صحیح کہا، یہ 2 مختلف اقدار کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف مینسفیلڈ کی روایتی اخلاقی دنیا اور دوسری طرف کرافورڈز کی شہری تیز رفتار اور موقع پرست ذہنیت. وہ تو آتے ہی برٹرم بہنوں کے فیشن کا مذاق اڑاتے ہیں اور فینی کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. جی، اسے تو احمق چھوٹی مس پرائس کہتے ہیں. ان کے لیے سماجی تعلقات بھی ایک حکمت عملی ہیں اور بہت حسابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شادی تو دھوکہ اور مایوسی کا کھیل ہے. بالکل، میری خالی کی نظریں پہلے تو بڑے بیٹے ٹام پر ہوتی ہیں کیونکہ وہ وارث ہے، جبکہ ہنری وہ ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں ماریا اور جولیا کے ساتھ فلرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ صرف دل لگی نہیں ہے، یہ ایک کھیل ہے، ایک حکمت عملی ہے. لیکن پھر ان کی حکمت عملی بدلتی ہے. میری کو احساس ہوتا ہے کہ ٹام غیر سنجیدہ ہے اور اس کی توجہ ایڈمنڈ کی طرف ہو جاتی ہے. جی، جو مستقبل میں پادری بننے والا ہے. اور ہنری کا کھیل تو اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے نا؟ وہ ماریا اور جولیا دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جسے دونوں بہنوں میں ایک رکاوٹ سی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ سب اس کے باوجود کہ ماریا کی منگنی مسٹر ریچورتھ سے ہو چکی ہے. ہنری کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے تو یہ سب ایک تفریح ہے، ایک چیلنج ہے. اسی تناؤ کے بیچ یہ نوجوان ایک ڈرامہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لورز واؤز. جی، یہ صرف ایک کھیل لگتا ہے، لیکن ایڈمنڈ اس کی اتنی سخت مخالفت کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک کھیل نہیں تھا. اس دور کے حساب سے لورز واؤز ایک بہت ہی متنازع ڈرامہ تھا.
اچھا، اس میں ناجائز اولاد، طبقاتی فرق جیسے موضوعات تھے، ایسی باتیں جو شریف گھرانوں میں کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ سماجی اصولوں کو چیلنج کرنے جیسا تھا۔ بالکل، اور یہ ڈرامہ ان کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے جہاں وہ سماجی حدود کو توڑ سکتے ہیں۔ ریہرسل کے دوران ہنری اور ماریا کے درمیان کھلم کھلا فلرٹ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ایک منظر ہے جہاں ہنری کہتا ہے، آخرکار تم مجھے بازو دینے سے انکار نہیں کر سکتی، تمہیں اپنے دل سے لگانے دو۔ یہ صرف ڈائیلاگ نہیں لگتے۔ یہی تو چالاکی ہے، وہ اداکاری کی آڑ میں اپنے اصل جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میری کرافورڈ بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ ایڈمنڈ کو بھی ڈرامے میں شامل کر لیتی ہے۔ جی، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کام کر سکیں اور قریب آ سکیں۔ اور اس سارے ہنگامے میں فینی کہاں ہے؟ فینی، وہ اپنے اخلاقی اصولوں کی وجہ سے اس میں حصہ لینے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ اسے غلط سمجھتی ہے۔ یہ اس کی خاموش طاقت کا پہلا بڑا مظاہرہ ہے۔ بالکل، اگرچہ آخر میں اسے کردار پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کے خلاف کرتی ہے۔ اور پھر ڈرامے کی ریہرسل کے عین بیچ میں سر تھامس برٹرم کی اچانک واپسی ہو جاتی ہے۔ اور سب کچھ رک جاتا ہے۔ جی، ان کی واپسی ایک دھماکے کی طرح ہے۔ گھر کا ماحول فوراً سنجیدہ ہو جاتا ہے، کھیل، ہنسی مذاق سب ختم۔ ڈرامہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن جو جذبات بھڑک چکے تھے وہ تو اندر ہی اندر سلگتے رہتے ہیں۔ صحیح کہا۔ سر تھامس کی واپسی کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ لمحہ آتا ہے۔ ایک کھانے کے دوران فینی ان سے ایک بہت ہی بے باک سوال پوچھتی ہے۔ ہاں، وہ ان سے اینٹیگوا میں غلامی کے بارے میں پوچھتی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ ہے۔ بالکل، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مینسفیلڈ پارک کی یہ ساری شان و شوکت، یہ دولت، اس کا انحصار غلاموں کی محنت پر ہے۔ فینی کا سوال اس خاموشی کو توڑتا ہے۔ اور سر تھامس کا جواب بھی بہت کچھ کہتا ہے۔ وہ سختی سے کہتے ہیں، ہم غلامی کے بغیر تو شاید رہ لیں، لیکن نظم و ضبط کے بغیر ہم تباہ ہو جائیں گے۔ مطلب وہ اصل موضوع سے کترا جاتے ہیں، وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اسی دوران سر تھامس یہ بھی بھانپ لیتے ہیں کہ ماریا کی اپنے منگیتر میں دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ جی، اور انہیں شک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کوئی نیا شناسا یعنی ہنری ہے، لیکن ماریا انکار کر دیتی ہے اور سٹیٹس اور دولت کے لیے مسٹر رشوت ورتھ سے شادی کر لیتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بحران ٹل گیا، ماریا چلی گئی، اب سکون ہو جائے گا۔ لیکن ہنری کرافورڈ جیسے کردار سکون سے نہیں بیٹھتے، اسے تو فتح حاصل کرنے کا نشہ ہے۔ اور ماریا کے جانے کے بعد اس کی نظریں ایک نئے چیلنج کی طرف مڑ جاتی ہیں۔ جی، اور وہ چیلنج ہے فینی پرائس۔ وہ اپنی بہن سے کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ میں مس پرائس کو اپنے عشق میں مبتلا کروں۔ شروع میں تو یہ اس کا ایک اور کھیل ہی لگتا ہے، لیکن پھر کچھ عجیب ہوتا ہے۔ ہاں، وہ فینی کو متاثر کرنے کے لیے غیر معمولی کام کرتا ہے۔ وہ اپنے اثر و رسوخ سے فینی کے بھائی ولیم کو نیوی میں ترقی دلواتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی بدل رہا ہے یا یہ اس کی سب سے بڑی چال ہے؟ یہی تو اس ناول کا مرکزی سوال ہے۔ کیا اس کی محبت حقیقی ہے یا یہ اس کی زندگی کی سب سے شاندار اداکاری؟ وہ فینی کی اچھائی اور ثابت قدمی سے متاثر ہوتا نظر آتا ہے۔ اور اسی خوشی میں جب ولیم کی ترقی کا جشن منانے کے لیے فینی کے اعزاز میں ایک بال کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ہنری اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ ایک غریب منحصر لڑکی کے لیے یہ کسی خواب کے پورا ہونے جیسا ہے۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ فوراً ہاں کہہ دے گی، اور فینی کا نہیں کہنا گھر میں ایک بھونچال لے آتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے ایک ناقابل تصور قدم ہے۔ یہ اس کی اخلاقی خود مختاری کا اعلان ہے۔ وہ ہنری سے صاف کہتی ہے، میں آپ کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کر سکتی، میں نے آپ کو یہ سب پہلے بھی کرتے دیکھا ہے۔ وہ اس کے کردار کو پہچانتی ہے جو باقی سب نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کہ چننے اور منتخب کرنے کی عیاشی تمہاری پہنچ سے باہر ہے۔ یہ جملہ اس دور کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ بالکل، لیکن ایڈمنڈ کا رویہ مختلف ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ فینی ہاں کہہ دے، لیکن وہ اس کے حق کا دفاع کرتا ہے۔ جی، وہ فینی سے کہتا ہے کہ اگر وہ ہنری سے محبت نہیں کر سکتی تو اسے ہرگز یہ رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ وہ واحد شخص ہے جو اس کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ اور فینی اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے اور پھر وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ صحیح تھی۔ بالکل، جب لندن میں وہ بڑا سکینڈل سامنے آتا ہے، ہنری کرافورڈ کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ جی، وہ شادی شدہ ماریا رشوٹس کے ساتھ بھاگ جاتا ہے۔ اس کا کردار جو بظاہر بدلتا ہوا لگ رہا تھا، آخر کار اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ لیکن یہاں اصل موڑ میری کرافورڈ کا رد عمل ہے نا؟
وہی تو وہ لمحہ ہے جو ایڈمنڈ کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ یقیناً جب ایڈمنڈ میری سے اس اسکینڈل پر بات کرتا ہے تو وہ اس کی اخلاقی پستی پر افسوس کرنے کے بجائے وہ سماجی نتائج پر پریشان ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کہتی ہے کہ مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ وہ پکڑے گئے، اس کی ساری فکر اپنی سماجی ساکھ بچانے کی ہے۔ اور وہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ اگر فینی نے ہاں کر دی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، مطلب ذمہ دار فینی ہے۔ اور یہ الفاظ سن کر ایڈمنڈ پر حقیقت کھلتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس عورت سے وہ محبت کرتا رہا اس کی اخلاقیات کتنی کھوکھلی ہیں۔ یہ اس کے لیے گہرا صدمہ ہے۔ وہ میری سے کہتا ہے جس عورت سے میں نے محبت کی تھی وہ موجود ہی نہیں، وہ میرے تخیل کی پیداوار تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ یہ ایڈمنڈ کے لیے خود کو پہچاننے کا ایک لمحہ ہے۔ جی، اور جب اس کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹتا ہے تو اسے وہ شخص نظر آنا شروع ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، جس نے ہمیشہ سچ اور اصول کا ساتھ دیا، اور وہ فینی ہے۔ اسکینڈل کے بعد برٹرم خاندان بکھر جاتا ہے، ماریا کو سماج سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور اسے آنٹ نورس کے ساتھ جلاوطنی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ٹام برٹرم جو شدید بیمار تھا وہ بھی ٹھیک ہو کر ایک بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ پورا خاندان ایک طرح سے ٹوٹ کر دوبارہ جڑتا ہے۔ بالکل، اور ایڈمنڈ ٹوٹے دل کے ساتھ مینسفیلڈ واپس آتا ہے، لیکن اب وہ چیزوں کو ایک نئی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اسے آخرکار احساس ہوتا ہے کہ فینی کی خاموش محبت اور ثابت قدمی ہی اصل طاقت تھی۔ جی، اور وہ فینی سے اپنی محبت کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے میں اندھا تھا، مجھے معاف کر دو، اور وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو کہانی ایک خوشگوار انجام پر پہنچتی ہے، لیکن جین آسٹن ہمیشہ کی طرح ایک سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ بالکل، اور سوال یہ ہے جس پر آج بھی بحث ہوتی ہے کہ کیا فینی کو اس کی تمام تر اچھائی کا انعام ایک ایسے شخص کی صورت میں ملا جس نے پوری کہانی کسی اور سے محبت کی، یا پھر یہ حقیقی کردار اور اخلاقی جرات کی سطحی دلکشی اور دولت پر ایک گہری فتح ہے؟ کیا یہ ایک سمجھوتا ہے یا ایک حقیقی انعام؟ یہی اس ناول کی عظمت ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی قدر و قیمت کن چیزوں میں ہے۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی اپنے لیے خود تلاش کر سکتا ہے۔ دی ڈیبٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم جین آسٹن کے ناول مینسفیلڈ پاک کے ایک بہت ہی مرکزی کردار ایڈمنڈ برٹرام کے ایک اہم فیصلے پر بات کریں گے، اور بات ہوگی اس کے حتمی رومانوی انتخاب کی۔ ناول کے آخر میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ فینی پرائس کا انتخاب کرتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے درمیان آج بحث کا سوال یہی ہے، کیا ایڈمنڈ کا فینی کو چننا میری کرافورڈ کے ہاتھوں شدید مایوسی کے بعد ایک محفوظ اور مانوس راستے کا انتخاب تھا، یا یہ فیصلہ مشترکہ اخلاقی اقدار کی ایک گہری اور پختہ سمجھ بوجھ کا نتیجہ تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنڈ کا یہ فیصلہ دراصل اس کی اخلاقی پختگی اور کردار کی سچی پہچان کا ثبوت ہے۔ اور میں اس سے اختلاف کروں گی۔ میرے خیال میں یہ انتخاب ترقی کے خوف اور ایک محفوظ مانوس دنیا میں واپس بھاگ جانے کی عکاسی کرتا ہے۔ چلے میں اپنی بات واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں، میرے نزدیک ایڈمنڈ کا فیصلہ سطحی کشش پر اخلاقی گہرائی کی ایک فتح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میری کرافورڈ کی ذہانت، اس کی چمک دھمک اور دلکشی سے بہت متاثر تھا۔ ظاہر ہے کون نہ ہوتا، لیکن اگر آپ غور کریں تو ان کا رشتہ شروع سے ہی بنیادی اقدار کے ٹکراؤ کا شکار تھا۔ سب سے بڑی مثال ایڈمنڈ کا پادری بننے کا فیصلہ ہے۔ میری اس کے اس پیشے کو حقارت سے دیکھتی ہے، وہ اسے ایک سماجی تنزیلی سمجھتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ ایک بڑی آمدنی خوشی کا بہترین نسخہ ہے۔ تو اس ایک جملے سے اس کی دنیا کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے، جہاں اصولوں پر دولت اور سماجی حیثیت کو فوقیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مادی سوچ رکھتی ہے، لیکن کیا یہ حیران کن ہے؟ میرا مطلب ہے وہ لندن کی جس سوسائٹی سے آئی ہے وہاں تو یہی اقدار ہیں۔ لیکن بات صرف مادی سوچ کی نہیں ہے۔ فیصلہ کن موڑ وہ اسکینڈل ہے جب اس کی بھابھی ماریا اور بھائی ہنری گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس موقع پر میری کا رد عمل دیکھیں۔ وہ اس پر کوئی اخلاقی غم و غصے کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ اس کی ساری فکر اس بات پر ہے کہ اس اسکینڈل کو سماجی طور پر کیسے سنبھالا جائے، کیسے اس پر پردہ ڈالا جائے۔
اس نے ایڈمنڈ کو آئینے کی طرح دکھا دیا کہ ان دونوں کی اخلاقی دنیا میں ایک ناقابل عبور خلیج ہے، اور پھر اس کی وہ بات کہ اگر فینی نے ہنری سے شادی کر لی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ یہ تو گویا اخلاقی دیوالیہ پن کی انتہا ہے۔ اس کے مقابلے میں فینی ہے، جس کے ساتھ اس کا رشتہ سالوں کی دوستی، باہمی احترام اور ایک جیسے اخلاقی اصولوں پر قائم ہے۔ تو ایڈمنڈ کا انتخاب ایک جذباتی جھٹکے کا رد عمل نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا ادراک ہے کہ حقیقی اور پائیدار تعلق کردار کی ہم آہنگی سے ہی بنتا ہے۔ میں اس معاملے کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ آپ جسے اخلاقی پختگی کہہ رہے ہیں، میں اسے ترقی سے انکار اور ایک محفوظ پناہ گاہ کی تلاش کہتی ہوں۔ میری کرافورڈ ایڈمنڈ کے لیے کیا تھی؟ وہ مینسفیلڈ پارک کی اس تنگ، محدود اور آپ کہہ لیں کہ گھٹن زدہ دنیا سے باہر کی زندگی، توانائی اور ذہانت کی ایک جھلک تھی۔ وہ اس کے قائم شدہ نظریات کو چیلنج کرتی تھی، اور ذاتی ترقی کے لیے یہی چیلنج تو ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایڈمنڈ نے کیا کیا؟ اس نے میری کو سمجھنے یا اس کے نقطہ نظر سے ہمدردی کرنے کے بجائے اسے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ایسی عورت چاہتا تھا جو اس کی ہر بات مانے، نہ کہ ایک برابر کی ساتھی جو اسے چیلنج کر سکے۔ اور فینی تو ہر لحاظ سے ایڈمنڈ کی اپنی اقدار اور دنیا کا عکس ہے۔ اسے منتخب کرنا دراصل خود کو منتخب کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی بہادری نہیں، یہ تو سب سے آسان راستہ ہے۔ ماریا اور ہنری کا اسکینڈل اسے میری کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنے سے بچنے کا ایک بہترین بہانہ فراہم کرتا ہے۔ وہ محبت کی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بجائے سیدھا آرام اور مانوسیت کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ فرار ہے، فتح نہیں۔ آپ میری کو پیچیدہ اور متحرک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ محض خوبصورت الفاظ نہیں ہیں اس حقیقت کو چھپانے کے لیے کہ وہ بنیادی طور پر ایک ناقص کردار ہے؟ دیکھیں، ایڈمنڈ نے اسے بار بار ایک بہتر، بااصول زندگی کا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے اسے موقع دیا کہ وہ مینسفیلڈ کی اقدار کو سمجھیں، لیکن میری نے ہر بار اپنی مادی اور سطحی سوچ کا انتخاب کیا۔ جب وہ ایڈمنڈ سے کہتی ہے کہ میرے لیے اپنا ذہن بدل لو، تو یہ محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ اس کی خواہش ہے کہ ایڈمنڈ اس کے مطابق ڈھل جائے، نہ کہ وہ ایڈمنڈ کے اصولوں کی قدر کرے۔ لیکن کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ کیا واقعی وہ بنیادی طور پر ناقص ہے، یا وہ اپنے ماحول کی پیداوار ہے؟ آپ اس کے پس منظر کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں پلی بڑی ہے جہاں رشتے اور شادیاں سماجی اور معاشی فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس نے خود کہا کہ شادی جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے سب دھوکہ اور مایوسی ہے۔ یہ اس کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ تو جب سکینڈل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل، ہاں، اخلاقی طور پر غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی دنیا کے لحاظ سے وہ بہت عملی سوچ رکھتی ہے۔ اس کی فکر یہ نہیں کہ گناہ ہوا ہے، بلکہ یہ کہ سماجی ساخت تباہ ہو گئی ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، لیکن کیا یہ انسان کو اس کے ذاتی انتخاب سے بری الذمہ کر دیتا ہے؟ ایڈمنڈ اسے ایک متبادل دنیا دکھا رہا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں اصول اور کردار کی اہمیت ہے، لیکن میری نے اسے مسترد کر دیا۔ اس کا سکینڈل پر رد عمل، جہاں وہ ماریا کی حرکت کو اخلاقی ناکامی کے بجائے صرف ایک بے وقوفی سمجھتی ہے، اس کی حقیقی فطرت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ اس کے نتائج سے خوفزدہ ہے، اس کے عمل کی اخلاقی پستی سے نہیں۔ یہ کردار کی گہرائی نہیں، بلکہ اس کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایڈمنڈ اسے کوئی حقیقی متبادل پیش ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میری دنیا میں آ جاؤ اور میری طرح بن جاؤ۔ اس نے کبھی میری کی لنڈن کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ اسے ہمیشہ ایک خامی کے طور پر دیکھتا رہا۔ اس کے تجربات سے ہمدردی کرنے میں ناکام رہا اور صرف اپنی تنگ نظری سے اسے پرکھتا رہا۔ اس کی پیچیدگی اس کی خامی نہیں، بلکہ اس کی بقا کا طریقہ کار ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس نے خود نہیں بنائی۔ ایڈمنڈ اسے بچانا نہیں، بدلنا چاہتا تھا، اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا، آپ میری کے ماحول کی بات کر رہے ہیں، لیکن اسی ماحول میں فینی کو دیکھیں، وہ تو اس سے کہیں زیادہ مشکل حالات میں پلی بڑھی، ایک غریب رشتہ دار کے طور پر جسے ہر وقت اپنی حیثیت یاد دلائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی اخلاقیات مضبوط رہیں۔ کیا یہ کردار کے بنیادی فرق کو ظاہر نہیں کرتا؟ آپ فینی کو ایک محفوظ اور غیر فعال آپشن کہتے ہیں، لیکن میں اسے اخلاقی طاقت کی ایک زبردست مثال سمجھتا ہوں۔
میں جانتی ہوں آپ کہاں جا رہی ہیں۔ ہنری کرافورڈ کی شادی کی پیشکش کو ٹھکرانا۔ بالکل، ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ سر تھامس، جو اس گھر کے مالک اور اس کے سرپرست ہیں، اس پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کا بہترین موقع ہے، لیکن فینی انکار کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہنری کے کردار کو جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ہے۔ جب ہنری اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ صاف کہہ دیتی ہے، میں آپ کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کر سکتی۔ یہ غیر فعال ہونا نہیں، یہ غیر متزلزل اخلاقی جرت ہے۔ وہ ایڈمنڈ کے لیے ایک مستقل اخلاقی قطب نما ہے، ایک ایسا معیار جسے وہ بہت دیر سے ہی صحیح لیکن بالآخر پہچان لیتا ہے۔ میں اس نام نہاد طاقت کو ایک مختلف روشنی میں دیکھتی ہوں۔ جسے آپ اخلاقی جرت کہہ رہی ہیں، کیا وہ دراصل تبدیلی کے گہرے خوف سے پیدا نہیں ہوئی؟ فینی مینسفیلڈ پارک کے نظام میں پوری طرح ضم ہو چکی ہے۔ وہ کسی بھی ایسی چیز سے ڈرتی ہے جو اس کے اس چھوٹے سے محفوظ استحکام کو خطرے میں ڈالے۔ اس کا ہنری کو رد کرنا اتنا ہنری کے کردار کی وجہ سے نہیں جتنا ایڈمنڈ سے اس کی خاموش محبت اور غیر متوقع اور نامعلوم مستقبل کے خوف کی وجہ سے ہے۔ وہ ہنری کے ساتھ ایک ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو مینسفیلڈ کے اصولوں سے باہر ہو۔ یہ تو محض ایک قیاس آرائی ہے۔ متن میں تو اس کی اخلاقیات پر ہی زور دیا گیا ہے۔ وہ ہنری کے پچھلے رویے، خاص طور پر ماریا کے ساتھ اس کے فلرٹ کو نہیں بھول پاتی۔ یہ ایک اصولی فیصلہ تھا۔ کیا واقعی؟ یا یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اس کے اپنے محدود تجربات سے پیدا ہوا تھا؟ وہ ایڈمنڈ کے لیے ایک محفوظ آپشن ہے کیونکہ وہ کبھی بھی اس کے اختیار یا اس کی دنیا کے نقطۂ نظر کو چیلنج نہیں کرے گی۔ وہ ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ اس کی اطاعت اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کی محدودیت ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو ٹھکرایا جو شاید بدل سکتا تھا، اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو کبھی نہیں بدلے گا کیونکہ وہ خود بھی بدلنا نہیں چاہتی۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے، لیکن میں اسے مختلف انداز سے دیکھتا ہوں، اور یہ ہم ایک وسیع تر بحث کی طرف لے جاتا ہے کہ محبت کی اصل نوعیت کیا ہے۔ کیا محبت مشترکہ اقدار اور ہم آہنگی پر مبنی ہونی چاہیے یا مخالفوں کی کشش پر؟ میرے خیال میں یہ پورا ناول ایک ایسی محبت کی وکالت کرتا ہے جو کردار اور اصولوں کی گہری مطابقت پر قائم ہو۔ ایڈمنڈ اور میری کی کشش محض ایک سطحی لگاؤ تھا، ایک چمک دمک کا دھوکہ جو لازماً ناکام ہونا ہی تھا۔ ایڈمنڈ کا آخر میں یہ کہنا کہ میں اندھا تھا، میں نے خود کو کیسے دھوکہ دیا، اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ اس نے سچی محبت کو غلط سمجھا تھا۔ لیکن کیا محبت ہمیشہ محفوظ اور آرام دہ ہونی چاہیے؟ کیا محبت کا کام چیلنج کرنا اور انسان کو تبدیل کرنا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناول ایک خاص قسم کی محبت کی وکالت کرتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ نقطہ نظر محبت کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ میری کے ساتھ ایک رشتہ، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہوتا، ایڈمنڈ کو ایک زیادہ وسیع نظر اور کم سخت گیر انسان بنا سکتا تھا۔ وہ اسے اس کی خود پسندی اور تنگ نظری سے باہر نکال سکتی تھی، یا اسے مکمل طور پر تباہ کر سکتی تھی۔ ایک ایسا رشتہ جو آپ کی بنیادی اقدار کو ہی چیلنج کرے، وہ آپ کو بہتر نہیں بناتا، وہ آپ کی شناخت کو ختم کر دیتا ہے۔ پائیدار محبت دوستی، احترام اور افہام و تفہیم سے پیدا ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایڈمنڈ اور فینی کے معاملے میں سالوں میں پروان چڑھی۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو وقت کی کسوٹی پر پوری اترتی ہے، نہ کہ طوفانی جذبات کا ایک لمحاتی ابال۔ میں معافی چاہتی ہوں لیکن میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ فینی کے ساتھ ایڈمنڈ ہمیشہ وہی رہے گا جو وہ ہے۔ اس نے ایک ایسی محبت کا انتخاب کیا جو اسے تسلی دیتی ہے، نہ کہ وہ جو اسے بہتر بناتی ہے۔ اور آخر میں سر تھامس کا وہ جملہ یاد کریں جب وہ ان کی شادی پر رضامند ہوتے ہیں، آئیے خوش رہنے کو اپنا کاروبار بنائیں۔ یہ کسی عظیم اور جذباتی محبت کی طرف اشارہ نہیں کرتا، یہ ایک عملی انتظام کی طرف اشارہ ہے، ایک محفوظ قابل انتظام نتیجہ، نہ کہ ایک پرجوش اور زندگی بدل دینے والا اتحاد۔ ایڈمنڈ نے ایک چیلنج سے منہ موڑ لیا اور ایک ایسی زندگی کا انتخاب کیا جس میں کوئی حیرت نہیں، کوئی غیر متوقع پن نہیں۔ دیکھیں، بالآخر ایڈمنڈ کا سفر خود کی دریافت کا سفر تھا۔ اس میں یہ ایک تکلیف دہ سبق سیکھا کہ چمک دمک اور ذہانت اگر اخلاقی بنیاد کے بغیر ہو تو بالکل کھوکھلی ہوتی ہے۔
اس نے میری کی دنیا کی حقیقت کو اس وقت پہچانا جب میری نے اسکینڈل کو محض ایک سماجی غلطی قرار دیا، نہ کہ ایک گہری اخلاقی خیانت۔ فینی کا انتخاب اس کی پختگی کی علامت ہے۔ یہ اس گہری سمجھ کی علامت ہے کہ حقیقی خوشی مشترکہ اقدار اور باہمی احترام سے ملتی ہے، نہ کہ عارضی اور طوفانی جذبات سے۔ اس نے وہ ہیرا پہچان لیا جو ہر وقت اس کے سامنے تھا، لیکن وہ کانچ کے ٹکڑوں کی چمک سے اندھا ہو گیا تھا۔ کی داستان ہے۔ اس نے ایک پیچیدہ، متحرک اور حقیقی دنیا کے ساتھ جڑنے کا موقع گنوا دیا۔ اس نے میری کی شکل میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے مانوس اور محفوظ دنیا کا انتخاب کیا۔ اس کا فیصلہ فتح نہیں بلکہ پسپائی ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا آرام اور تحفظ ہمیشہ ذاتی ترقی سے بہتر ہوتے ہیں؟ اس نے ایک ایسی محبت کو ٹھکرایا جو اسے جھنجھوڑ سکتی تھی، اور ایک ایسی محبت کو گلے لگایا جو اسے ہمیشہ تھپک کر سلاتی رہے گی۔ تو یہ واضح ہے کہ ایڈمنڈ کے فیصلے کی تشریح اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی کردار محبت اور اخلاقی انتخاب کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا سچی مطابقت سکون اور مانوسیت میں پائی جاتی ہے جہاں آپ کو کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا پڑے، یا پھر یہ چیلنج اور ترقی میں ملتی ہے جہاں آپ کا ساتھی آپ کو آپ کی محدود دنیا سے باہر نکلنے پر مجبور کرتا ہے، چاہے اس میں تکلیف ہی کیوں نہ ہو؟ اور یہ ناول ہمیں ان دونوں نقطۂ نظر کی خوبیوں اور خامیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، بغیر کوئی آسان جواب دیے۔ آج ہم مینسفیلڈ پارک کی ایک فلمی تشکیل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ فینی پرائس کی کہانی ہے جو محبت، اخلاقیات اور سماجی مرتبے کی دنیا میں اپنا راستہ بناتی ہے۔ تو آئیے سیدھا پہلے نقطے پر آتے ہیں۔ میرے خیال میں مرکزی کردار یعنی فینی پرائس، اس کی اندرونی کشمکش اور اخلاقی بنیاد کو مزید گہرائی دی جا سکتی تھی۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ پوری کہانی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور اسکرپٹ میں جو مجھے سب سے بڑا مسئلہ محسوس ہوا وہ یہ کہ فینی کا کردار زیادہ تر غیر فعال یعنی پیسو لگتا ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں وہ نیک ہے، اصول پسند ہے، لیکن اس کی اخلاقی مضبوطی کی بنیاد کیا ہے وہ واضح نہیں ہوتی۔ صحیح۔ جب وہ ہنری کرافورڈ کی شادی کی پیشکش ٹھکراتی ہے نا، تو وہ فیصلہ اس کی اپنی گہری اقدار کا نتیجہ کم لگتا ہے، اور ایڈمنڈ کی وجہ سے زیادہ۔ ہاں بالکل، ایڈمنڈ کے لیے جو اس کی خاموش محبت ہے اس کا نتیجہ زیادہ لگتا ہے، جس سے اس کا کردار تھوڑا کمزور نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر فلم ایک بہت بڑا موقع کھو دیتی ہے۔ دیکھیں، آج کے ناظرین کے لیے ایسے کردار سے جڑنا مشکل ہوتا ہے جو اپنے فیصلے خود لیتا ہوا نظر نہ آئے۔ اس کی خاموشی اور شرافت کو اس کی کمزوری سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ کتاب میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ فلم اس کی اندرونی طاقت کو اسکرین پر دکھائے کیسے؟ صحیح۔ جب وہ نہیں کہتی ہے تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ نہیں اس کی پوری زندگی کے تجربے سے نکلی ہے، نہ کہ صرف ایک وقتی جذبے سے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے انکار کی وجہ کو زیادہ مضبوطی سے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے فینی کی سوچ، اس کی اندرونی دنیا کو زیادہ نمایاں کرنا ہوگا۔ جی، اس کے پورٹس ماؤتھ کے غریب گھرانے اور مینسفیلڈ پارک کی امیر لیکن یوں کہیں کھوکھلی زندگی کے بیچ جو تضاد ہے۔ بالکل، اسی تضاد کو استعمال کر کے اس کے اخلاقی نقطہ نظر کو ایک ٹھوس بنیاد دی جا سکتی ہے، اور اسے کرنے کے کئی سینیمیٹک طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ مثال کے طور پر جب سر تھامس اسے ہنری کرافورڈ سے شادی نہ کرنے پر ڈانٹتے ہیں اور اسے سزا کے طور پر پورٹس ماؤتھ بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد ایک منظر شامل کیا جا سکتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ فینی اپنے پرانے غریب گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ مینسفیلڈ پارک کی شان و شوکت کو یاد کرتی ہے، لیکن پھر اس کی نظر اپنی محنتی ماں اور شور مچاتے بہن بھائیوں پر پڑتی ہے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوتا ہے کہ مینسفیلڈ کی چمک دمک کے پیچھے اخلاقی غربت چھپی ہے، اور وہ اپنے فیصلے پر مزید پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا خیال ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کا انکار صرف ایڈمنڈ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کرافورڈ کے کردار میں دیانت کی کمی اور اس طرز زندگی کی وجہ سے ہے جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ بالکل، اس سے اس کے کردار کو ایک نئی جہت ملے گی، اور یہ تبدیلی کہانی کے شروع سے ہی بنی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ مثلاً جب فینی چھوٹی ہے اور اپنے کزنز ماریا اور جولیا کے ساتھ بڑی ہو رہی ہے تو ایک دو مختصر مناظر دکھائے جا سکتے ہیں جہاں وہ ان کے مادی اور سطحی رویوں کا مشاہدہ کر رہی ہو۔ اچھا، جیسے ایک منظر ہو سکتا ہے جہاں اس کی کزنز ایک نئے مہنگے لباس پر جھگڑ رہی ہوں اور فینی خاموشی سے ایک کولی میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی ہو۔
اس کے چہرے پر ایک ناگواری کا تاثر ہو جو یہ بتائے کہ وہ اس دنیا سے خود کو الگ محسوس کرتی ہے۔ اور اس کے بھائی ولیم کے ساتھ اس کے تعلق کو بھی مزید گہرائی دی جا سکتی ہے۔ ہاں، ان کی گفتگو صرف بہن بھائی کی محبت تک محدود نہ رہے۔ بالکل۔ جب ولیم بحریہ سے چھٹی پر آتا ہے تو ان کے درمیان ایک ایسی بات چیت دکھائی جائے جہاں وہ دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ عزت اور دیانت دولت اور مرتبے سے زیادہ اہم ہیں۔ ولیم اپنی بحری زندگی کی مشکلات اور اصولوں کا ذکر کرے اور فینی اس میں اپنی اخلاق کی جھلک دیکھے۔ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس کی اخلاقیات کی جڑیں مینسفیلڈ پارک میں نہیں بلکہ اس کی اپنی پرورش میں ہیں۔ صحیح۔ اس طرح فینی کا کردار ایک مظلوم لڑکی سے بڑھ کر ایک ایسی خاتون کا بن جائے گا جس کی اپنی ایک مضبوط اخلاقی دنیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، فینی کے کردار کی مضبوطی کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرے کردار کتنے ٹھوس ہیں، اور یہیں پر کریفرڈ بہن بھائیوں کی کہانی میں کچھ کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ ہاں، یہ میرا دوسرا نقطہ تھا۔ کریفرڈ بہن بھائیوں کے کرداروں کی تبدیلی اور ان کے محرکات کو مزید قابل یقین بنانے کے لیے کہانی کی رفتار کو بہتر کیا جا سکتا تھا۔ اس پر میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں۔ ہنری کریفرڈ کا فینی سے محبت کا دعویٰ بہت اچانک اور غیر متوقع لگتا ہے۔ فلم میں زیادہ تر وقت وہ ایک لاپرواہ دل پھینک شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے، پھر اچانک وہ فینی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اتنی تیز ہے کہ ناظرین کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ بھی اس کی کوئی نئی چال تو نہیں، کیا وہ واقعی بدل گیا ہے یا صرف ایک نیا کھیل کھیل رہا ہے؟ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر ہم ہنری کی محبت پر یقین ہی نہیں کریں گے تو فینی کا اسے مسترد کرنا بھی اپنا وزن کھو دیتا ہے۔ صحیح، وہ ایک مضبوط اخلاقی انتخاب کے بجائے ایک آسان فیصلہ لگنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح ایڈمنڈ کا میری کرافورڈ کے شہر سے نکلنا اور اس سے مایوس ہونا وہ بھی بہت جلد بازی میں دکھایا گیا ہے۔ ہاں، لندن کے ایک ہی منظر میں وہ اس کی باتوں سے بدل ہو جاتا ہے جو بالکل غیر تسلی بخش لگتا ہے۔ اتنی گہری محبت اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو حل یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کو بتدریج دکھایا جائے، گریجولی، لیکن یہاں ایک چیلنج ہے، فلم کی لمبائی محدود ہوتی ہے۔ ہم ان تبدیلیوں کو آہستہ آہستہ کیسے دکھا سکتے ہیں بغیر کہانی کی رفتار کو سست کیے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب چھوٹے چھوٹے لیکن بامانی لمحات میں ہے۔ ہمیں کوئی لمبے مناظر کی ضرورت نہیں، بس کچھ اضافی شاٹس یا مختصر مکالموں کی ضرورت پڑ سکتی ہیں۔ اچھا، ہنری کرافورڈ کے معاملے میں جب وہ مینسفیلڈ پارک میں ڈرامہ لورز واؤز کی ریہرسل کر رہا ہوتا ہے تو ایسے مناظر شامل کیے جا سکتے ہیں جہاں وہ ماریا اور جولیا کی مصنوعی اداکاری سے بیزار نظر آئے۔ ٹھیک ہے۔ ایک منظر میں جب سب ڈرامے میں مصروف ہوں وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے اور فینی کو باغ میں خاموشی سے پودوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اور حیرت کا ملا جلا تاثر ہو، جیسے وہ پہلی بار کوئی حقیقی چیز دیکھ رہا ہو۔ اچھا، یعنی اس کی دلچسپی کی وجہ فینی کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی سادگی اور اصلیت ہے۔ یہ اس کی تبدیلی کو زیادہ قابل یقین بنائے گا۔ بالکل۔ ایک اور منظر یہ ہو سکتا ہے کہ جب سب لوگ رات کے کھانے پر اپنی دولت اور سماجی تقریبات کی باتیں کر رہے ہوں، ہنری کی نظر بار بار فینی پر جائے جو خاموشی سے سن رہی ہے۔ بعد میں وہ فینی سے پوچھے کہ وہ ان باتوں میں حصہ کیوں نہیں لیتی، اور فینی سادگی سے جواب دے کہ میرے پاس کہنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا، اور یہ جواب ہنری کو متاثر کرے۔ بالکل، اور یہی طریقہ ایڈمنڈ اور میری کے رشتے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کی لندن کی ملاقات کو صرف ایک منظر تک محدود نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور منظر شامل کریں جہاں وہ کسی سماجی تقریب میں ہوں۔ میری وہاں اپنے امیر دوستوں کے ساتھ مل کر کسی غریب رشتہ دار کا مذاق اڑائے اور ایڈمنڈ یہ دیکھ کر شدید بے چینی محسوس کرے۔ یا ایک ایسی گفتگو جہاں میری کہے کہ شادی صرف سوشل اور مالی تحفظ کے لیے ہوتی ہے اور محبت ایک فضول چیز ہے۔ جی بالکل، یہ باتیں ایڈمنڈ کو آہستہ آہستہ یہ احساس دلائیں گی کہ ان دونوں کی بنیادی اقدار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس طرح جب وہ آخرکار اس سے تعلق توڑے گا تو یہ ایک جذباتی اور سوچا سمجھا فیصلہ لگے گا، نہ کہ ایک لمحاتی مایوسی۔ بالکل، اور ان تبدیلیوں سے نہ صرف کرافورڈز کے کردار زیادہ حقیقی لگیں گے بلکہ فینی اور ایڈمنڈ کے فیصلے بھی زیادہ وزندار ہو جائیں گے۔ اور ایڈمنڈ اور کرافورڈز کی یہ تبدیلیاں ہمیں کہانی کے اختتام کی طرف لے جاتی ہیں، اور میرے خیال میں اختتام میں بھی کچھ جلد بازی کی گئی ہے جس سے کہانی کا مرکزی سبق کمزور پڑ جاتا ہے۔
ہاں، اور یہ ہمارا تیسرا اور آخری نقطہ ہے۔ کہانی کا مرکزی اخلاقی سبق یعنی دیانت بمقابلہ دکھاوا اختتامی لمحات میں بہت جلد بازی میں پیش کیا گیا ہے، جس سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ فلم کے آخر میں ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ ماریا کا ہنری کرافورڈ کے ساتھ بھاگ جانا، ٹام کی سنگین بیماری، اور پھر اچانک ایڈمنڈ کی آنکھوں کا کھلنا کہ میری کرافورڈ ایک لالچی عورت ہے، یہ تمام واقعات ایک کے بعد ایک اتنی تیزی سے ہوتے ہیں کہ ان کا جذباتی اثر محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس جلد بازی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایڈمنڈ کا فینی کی طرف لوٹنا ایک مجبوری کا فیصلہ محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، محبت کا قدرتی نتیجہ نہیں لگتا۔ بالکل، ایسا لگتا ہے کہ چونکہ میری نے اسے مایوس کر دیا، اس لیے اب اس کے پاس فینی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا۔ فینی کی پوری کہانی کی ثابت قدمی اور اخلاقی جیت کا انعام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا دوسرا انتخاب بنے۔ اس سے فینی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اور کہانی کا پیغام بھی کہ سچائی اور دیانت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، وہ پوری طرح سے پہنچ نہیں پاتا۔ تو آپ کے خیال میں اختتامی واقعات کو زیادہ وقت اور سانس لینے کی جگہ دینی چاہیے؟ بالکل، اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ واقعات کی ترتیب کو تھوڑا بدلا جائے۔ ایڈمنڈ کو لنڈن سے واپسی کے بعد اور ماریا کے اسکینڈل سے پہلے اچھا، میری کرافورڈ کے بارے میں اپنی مایوسی اور فینی کی مستقل مزاجی پر غور کرتے ہوئے دکھایا جائے۔ ایک منظر شامل کیا جائے جہاں وہ مینسفیلڈ پارک کے باغ میں اکیلا ٹہل رہا ہو اور اس کے ذہن میں میری کی سطحی باتیں اور فینی کی گہری خاموشی کا موازنہ چل رہا ہو۔ بالکل، اس سے یہ احساس ہوتی جسے وہ میری کی ذہانت سمجھتا تھا وہ دراصل چالاکی تھی، اور جسے وہ فینی کی کمزوری سمجھتا تھا وہ دراصل اس کی طاقت تھی۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ اس سے اس کی فینی کے لیے محبت ایک بدتدریج احساس کے طور پر سامنے آئے گی، نہ کہ ایک اچانک ہونے والی دریافت کے طور پر۔ پھر جب ماریا کا اسکینڈل سامنے آئے تو وہ ایڈمنڈ کے فیصلے کی وجہ نہ بنے بلکہ اس کے پہلے سے بنے ہوئے یقین کی تصدیق کرے۔ صحیح۔ اس کے بعد ایڈمنڈ اور فینی کے درمیان ایک گہری گفتگو کا منظر رکھا جا سکتا ہے جہاں وہ میری کے رویے پر اپنی مایوسی کا کھل کر اظہار کرے اور پہلی بار یہ تسلیم کرے کہ فینی تم ہمیشہ صحیح تھی اور میں غلط تھا۔ اور سر تھامس کے کردار کو بھی آخر میں ایک زیادہ مؤثر لمحہ دیا جا سکتا ہے جب وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں نا۔ ہاں، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو صرف اچھے آداب سکھائے، اچھی اقدار نہیں۔ وہ صرف ایک تقریر نہیں ہونی چاہیے، یہ اعتراف وہ فینی سے بات کرتے ہوئے کریں اور کہیں میں نے اپنی ساری زندگی دولت و مرتبے کے پیچھے بھاگنے میں گزار دی، لیکن اصل دولت تو کردار کی ہوتی ہے جو میں نے تم میں دیکھی۔ واہ، اس سے فینی کی اخلاقی جیت پوری طرح سے قائم ہو جائے گی۔ وہ صرف ایک دلہن نہیں بلکہ مینسفیلڈ پارک کی اخلاقی رہنما بن کر ابھرے گی۔ بالکل۔ اور پھر فلم کا آخری منظر جہاں ایڈمنڈ فینی کو شادی کی پیشکش کرتا ہے اسے بھی زیادہ بامانی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک رسمی پیشکش نہ ہو بلکہ ایڈمنڈ یہ کہے کہ وہ اس سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا کہ اسے ایک بیوی کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے فینی جیسی ساتھی کی ضرورت ہے جو اسے ہمیشہ سچ کا راستہ دکھائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ایڈمنڈ اب سمجھ چکا ہے کہ سچی خوشی اور سکون دکھاوے، دولت یا سماجی مرتبے میں نہیں ہے، بالکل، بلکہ فینی جیسی دیانتدار اور سچی ساتھی میں ہے۔ اس سے کہانی ایک مکمل دائرے میں آئے گی اور اس کا پیغام بہت طاقتور ہو جائے گا۔ بالکل، ان تبدیلیوں کے بعد فینی کی جیت صرف ایک رومانوی کامیابی نہیں بلکہ ایک اخلاقی فتح محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 3 اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی: فینی کے کردار میں گہرائی پیدا کرنا، کرافورڈز کے کرداروں کی تبدیلی کو قابل یقینی بنانا، اور کہانی کے اختتام کو زیادہ مؤثر اور معنی خیز بنانا۔ اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری عملی تجاویز یہ ہیں کہ فینی کی اندرونی دنیا اور اس کی سوچ کو اسکرین پر زیادہ جگہ دی جائے، خاص طور پر سنیمیٹک ٹیکنیک کے ذریعے۔ اہم کرداروں جیسے ہنری اور ایڈمنڈ کی تبدیلیوں کو چھوٹے چھوٹے مناظر کے ذریعے بتدریج اور قابل یقینی بنایا جائے۔ اور اختتامی واقعات کو مناسب وقت اور جذباتی وزن دیا جائے تاکہ کہانی کا مرکزی خیال پوری طرح واضح ہو سکے۔ بالکل۔ اگر آپ ان تجاویز پر عمل کرنے کے بعد اپنے کام کا دوبارہ جائزہ کروانا چاہیں تو اسے ہمیں ضرور بھیجیں۔